ابن جناب زین الدین صاحب، حافظ محمد عمر ابن جناب رمضان علی صاحب گبڑوا مہاراج گنج، حافظ محمد توقیر ابن جناب مرحوم امیر اللہ صاحب لچھمی پور کوشی نگر، حافظ محمد اسامہ ابن جناب سراج احمد صاحب لچھمی پور نارائن پور کوشی نگر، حافظ محمد سمیر ابن جناب نعیم اللہ صاحب منگل پور مہاراج گنج، حافظ محمد عادل ابن جناب نثار احمد صاحب گبڑوا مہاراج گنج۔ میں ان کے اساتذہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو لگائیں۔ حافظ محمد شریف ابن جناب صابر علی صاحب گبڑوا، حافظ حبیب الرحمان ابن جناب مفتی تنویر احمد صاحب گنیش پور مہاراج گنج۔ ماشاءاللہ اس خانوادے میں حفاظ کا سلسلہ حافظ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ بچہ اس گھر کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ حافظ محمد سعد ابن جناب عبدالحق صاحب لچھمی پور خاص مہاراج گنج، حافظ افروز احمد ابن جناب امیر خان صاحب گبڑوا، حافظ سراج الدین ابن جناب محمد رسول صاحب گنیش پور مہاراج گنج، حافظ محمد آصف ابن جناب کتاب الدین صاحب گنیش پور مہاراج گنج، حافظ زبیر احمد ابن جناب حافظ صدر عالم صاحب سہرونا راجہ مہاراج گنج، حافظ محمد فیضان ابن جناب عبدالرؤوف صاحب گنیش پور مہاراج گنج، حافظ عبدالرحیم ابن جناب مہربان علی محلہ نور پور ضلع مالدہ بنگال، حافظ اظہر ابن جناب سعید اللہ صاحب گنیش پور مہاراج گنج۔ ماشاءاللہ ان بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سروں پر یہ قابل رشک ہیں، ان کی زندگیاں قابل رشک ہیں۔ انہیں صرف میں حضرت مولانا اقرار صاحب سے بھی درخواست کیا، پھر میں درخواست کر رہا ہوں، اور حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب، مولانا جاوید صاحب سے کپتان گنج مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے مبارک ہاتھوں کو لگائیں۔ ان کو ذمہ داری کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تمہاری نشست و برخاست، اب تمہارے گفتار، تمہارے کردار بالکل دوسروں سے مختلف ہوں گے، الگ ہوں گے۔ تمہاری زندگی میں وقار ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں ایک انوکھاپن ہونا چاہیے۔ تم دیگر غذا کے مالک ہو گئے، اب تمہارے لیے وہ جگہ نہیں ہے جہاں انگشت نمائی ہوتی ہو۔ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اکابر کے مبارک ہاتھوں ان کی ذمہ داریوں کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ بیٹھے بیٹھے دل کے اندر دعا کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک زیر اور زبر کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اپنی نگاہوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اسی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ محنت کر کے کو یہ سیکھنے والے اور اس کے عالم بنے، قرآن کریم سے ان کی وابستگی پوری زندگی رہے، قرآن پیغام کو لے کر ساری دنیا میں چلنے والے بنے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بس ایسے ہی کچھ پڑیا نہیں ہوگی جس کو گھول کر کے اساتذہ نے پلا دیا ہوگا۔ نہیں بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بلکہ اساتذہ نے ان کے پیچھے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی جذبات کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو اور اپنی چاہتوں کو پس پش ڈالا، اور پھر اس کے بعد اساتذہ نے ان قربانیوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں پیش کی ہیں، تب جا کر کے یہاں پہ قرآن بھایا ہے۔ تسلی دے کے زلفوں کی انہیں لایا ہوں صحرا سے، بڑی مشکل سے ڈالی ہیں ان کے پیروں میں زنجیریں۔ جب تک یہ عمل ہو رہا ہے، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب قاسمی رضی اللہ عنہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داریوں کے لیے کچھ اشعار ہیں بطور نصیحت، وہ بہت کم وقت میں، مختصر کے وقت میں اس کو پیش فرما دیں، کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔